اسلام کا جائزہ لیتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو علم کا شہر ہیں اور علی اس کا دروازہ ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. حضور علم کا شہر ہے، یہاں سے علم کی شعاعیں پھوٹنے والی ہیں. صفہ چبوترے پر صحابہ اکرام کو مصطفیٰ نے علم سے ایسا راستہ و پیراستہ فرمایا کہ اتنی بڑی تعداد میں صحابہ اکرام محدثین بن کر کے، صحابہ اکرام فقہا بن کر کے دین کی خدمت کے لیے نکل گئے ہیں. تو وہیں پر فقیہات بھی ہیں، صحابیات بھی ہیں جو کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں میں علم دین پھیلانے کے لیے تیار ہیں. سبحان اللہ. ہم نے اپنے والد ماجد سے ایک نقطہ سنا تھا، میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. سرکار نے جو کئی شادیاں فرمائی، متعدد شادیاں جو مصطفیٰ نے فرمائی ہیں، مستشرقین مصطفیٰ پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضور نے اتنی شادیاں کیوں فرمائی. تو ابا حضور نے ایک نقطہ اس میں یہ بھی بیان فرمایا، جو بے شمار حکمتیں ہو سکتی ہیں ان میں ایک حکمت یہ تھی کہ وہاں پر صحابہ اکرام تو براہ راست مصطفیٰ سے قرآن بھی سن رہے ہیں، حدیث بھی سن رہے ہیں اور امت میں پہنچا رہے ہیں، لیکن عورتوں تک علم کیسے پہنچے گا، ان کے ضروری مسائل کیسے امت تک پہنچائے جائیں گے، خواتین تک پہنچائے جائیں گے. تو مصطفیٰ نے زیادہ شادیاں فرمائی تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ دینی مسائل، عورتوں کے مسائل عورتوں تک پہنچ جائیں. اس لیے مصطفیٰ نے کثرت سے شادیاں فرمائی. ایک حکمت اس میں تاکہ زیادہ سے زیادہ علم عورتوں تک بھی پہنچ جائے کہ صحابیات مصطفیٰ سے براہ راست سن رہی ہیں، امہات المومنین مصطفیٰ سے براہ راست استفسار کر رہی ہیں، پھر آ کر کے قوم میں بتا رہی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ہم جائزہ لیں تو آج جو کہا جاتا ہے کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، ان کے اندر عقل نہیں ہوتی، عقل کی کمی ہوتی ہے. عورتوں کو تانا دینے والے سنو ہر معاملے میں ایسا نہیں، اس کے اندر عموم نہیں ہے بلکہ اس کے اندر بھی خصوص ہے. یعنی کہ جب رمضان کے مہینہ ہو یا اس کے علاوہ پاکی ناپاکی کے جو مسائل درپیش آتے ہیں عورت کو، یعنی مہینے کے اندر کچھ ایسے دن عورت پر ضرور آتے ہیں جس میں کہ وہ پاک نہیں ہوتی، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی. تو کیا ہوگا ایسے عالم میں کہ دین کے معاملے میں اس کا یہ نقصان بظاہر ہوتا نظر آ رہا ہے. لیکن نہیں، اگر وہی عورت علم رکھے گی اور اس کے ساتھ ساتھ صبر کرے، صبر کے ساتھ ساتھ پھر جب وقت آئے پاکی کے حالت میں پہنچ جائے پھر اس کا اعادہ کر لے تو اسے دوہرا ثواب مل جائے گا. ایک تو اس کے عمل کا ثواب اور دوسرا اس نے جو صبر کیا ہے اللہ پاک اس پر بھی اس کو ثواب عطا فرمائے گا. یہ کہنا کہ ناقص العقل ہوتی ہے یہ ہر جگہ نہیں ہے. عورت کی کو احساس کمتری کا شکار کرنے والوں ذرا سوچو تو صحیح اگر یہ معاملہ ہو. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ عورت مرد کے مقابل میں اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتی ہے. کوئی یہ کہے کہ ہم یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ عورت مرد کے مقابل میں کمزور ہوتی ہے، عادی ہوتی ہے، دین کے معاملات میں بھی عادی ہوتی ہے، تو وہ حدیث وہ پیش کر دیں کہ جس میں عورت کی گواہی مرد کے مقابل میں عادی مانی گئی. تو اگر کوئی کہے دین کے معاملے میں مرد زیادہ ہے عورت کم ہے تو وہ بھی سنیں، وہ بھی یاد رکھیں مرد کی گواہی عورت کے مقابل میں زیادہ ہے، عورت کی گواہی مرد کے مقابل میں کم کیوں ہے. سائنٹیفک طور سے بھی یہ پروف ہو چکا ہے کہ عورت کے اندر جو کڑ پائے جاتے ہیں، عورت کے اندر جو ہارمونز پائے جاتے ہیں ان میں ایک ایسٹروجن ہوتا ہے، ایک پروسٹیجون ہوتا ہے جس کے اندر عورت جو احساس کرتی ہے اس میں جلد بازی کرتی ہے، عورت قوت فیصلہ میں کمزور ہوتی ہے، عورت فیصلہ لینے میں تاخیر کرتی ہے اور اعتماد کا حال یہ ہوتا ایک دم کسی کی بات میں آ جاتی ہے، اس پر بھروسہ کر لیتی ہے تو پتہ یہ لگا کہ عورت ایموشنل ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے گواہی کا معاملہ ہے تو وہ جانبداری سے کام لے جائے،
اور مرد کے مقابل میں سوجھ بوجھ میں کمی ہونے کی وجہ سے وہ عورت مرد کے مقابل میں گواہی میں کمی کر دے، اس لیے عورت کے مقابل میں مرد کی گواہی زیادہ ہے کہ اگر مرد ایک ہے تو یہاں عورت ایک کام نہیں چلے گا بلکہ دو کا ہونا ضروری ہے، سبحان اللہ۔ تو یہاں یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام نے عورت کو کم دکھایا ہے، نہیں، یاد رکھنا اسلام میں عورت کو بھی اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ فرمایا گیا مسلم میں مرد بھی شامل ہے اور مسلمہ عورت بھی شامل ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے سنی بھائیوں، اس لیے عورت ناقص الحق ہر میدان میں نہیں ہوتی، جب ہر میدان میں نہیں ہوتی تو جیسے آج دین کے مدارس پورے مردوں والے جگہ جگہ پر قائم ہیں، ویسے ہی عورتوں کے مدارس بھی قائم ہونا چاہیے، جگہ جگہ دین کے مسائل، عورتوں کے پاکی ناپاکی کے مسائل، زندگی گزارنے کے مسائل، یہ کیسے قوم تک پہنچیں گے؟ جب ماں عالمہ ہوگی تو اپنی جنریشن میں قرآن کو فارورڈ کر سکتی ہے، حدیث کو فارورڈ کر سکتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو آپ ایسے مدارس میں داخل کیجئے۔ یاد رکھیے، اگر عورت کم ہوتی تو ذرا چلیے امہات المؤمنین کی بارگاہ میں چلتے ہیں، وقت نہیں ہے، میں صرف اشارہ دے دوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی بڑی فقیہہ ہیں، اتنی بڑی فقیہہ ہیں جن کے بارے میں صحابہ اکرام نے فرمایا کانت عائشہ تو افقہ الناس وعالم الناس، عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت سارے مردوں کے اندر سب سے زیادہ فقیہہ تھی، فقہ کا علم رکھنے والی، علم فقہ رکھنے والی، اور ساتھ ساتھ دیگر معاملات میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی تھی، سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام رجوع کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں، اس کو مستدرک للحاکم میں امام حاکم نے بیان فرمایا۔ اور آئیے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء کی خاص توجہ چاہوں گا، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اس کو الاستیعاب کے اندر علامہ ابن عبد البر نے بیان فرماتے ہیں ما رأیت احدا اعلم بفقہ ولا بطب ولا بشعر، فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ علم فقہ میں، علم طب میں اور شعر کے علم کہنے میں ہم نے ان سے زیادہ علم والا کسی کو نہیں پایا ہے، سبحان اللہ۔ ایسے ہی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں بیان فرمایا کہ وہ فقیہات میں سے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ وہ ہیں جو ہمارے لیے، ہماری مائیں اور بہنوں کے لیے رول ماڈل ہیں، امہات المؤمنین ہیں۔ ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ان کو فقہ کے اندر اتنی مہارت عطا فرمائی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے بارے میں امام ابن اسیر نے اسد الغابہ میں بیان فرمایا ما اعلم امرأة افضل برکتا منها على قومها، فرماتے ہیں کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ، اور اس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود روایت فرمایا کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ان کی قوم پر اتنی، جن کی وجہ سے اللہ نے برکت رکھی ہے، ایسی عورت کوئی دوسری نظر نہیں آتی ہے، سبحان اللہ۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ علم کی برکتیں ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو نسبت ہوئی ہے، پھر حضور جو علم کا شاعر ہیں، پھر وہ علم کے معاملات اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے سے نکلے ہیں، اور سارے عالم میں اس کی شعائیں جب پھیلی ہیں تو امت نے اس سے برکتیں حاصل کی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نسواں کے مدارس جب قائم ہوں گے تو دین کا علم مزید آگے بڑھے گا، اس لیے آپ لوگ لائق مبارکباد ہیں جو آپ بہت ہمارے بھائی حضرت مولانا سلیم رضا صاحب قبلہ کے لیے شانہ بشانہ تیار ہیں، مولانا راشد مرکزی صاحب، ایسے یہ علماء، یہ نوجوان علماء ہیں جنہوں نے اپنے سروں پر، اپنے کاندھوں پر یہ بیڑا اٹھایا ہے۔ یاد رکھنا
آج اپنی بیٹیوں کو صرف پڑھاتے نہیں ہو، ان کو کار چوبی پر بٹھا دیتے ہو، ان کو دوسرے کاموں میں مصروف کرتے ہو۔ یاد رکھنا اس کام کے ذریعے آپ کی بیٹی، آپ کی بہن مال تو اکٹھا کر سکتی ہے لیکن علم کا زیور اکٹھا نہیں کر سکتی۔ اور یاد رکھنا آپ اگر ان کی ایسے ہی پرورش کر کے ان کو ودا کر دیں گے آپ کو بہت زیادہ فائدہ نہیں ملے گا، لیکن یاد رکھنا اگر علم سے آراستہ کر دیا، علم سے پیراستہ کر دیا تو یاد رکھنا آپ بھی یہاں اپنا سر بلند کرتے ہوئے فخر کے ساتھ معاشرے میں کھڑے ہو جائیں گے، اور آنے والی نسلیں جب آئیں گی تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ دنیا میں نہیں ہوں گے لیکن قبر میں آپ کو دونا دون برابر پہنچتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اسلام ہے جس نے یہ کس نے دی ہیں یہ باتیں آپ کو؟ اسلام نے یہ باتیں سکھائی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عال جاریتین، جس نے اپنی دو بیٹیوں کی پرورش کی، فرماتے ہیں انا وہو دخلت الجنت کہاتین سرکار واشارہ الی اصابعہ، سرکار نے ارشاد فرمایا اور اشارہ فرمایا جس نے اپنی دو بیٹیوں کی پرورش کی، علم سے آراستہ کیا، بہتر پرورش کر کے اس کا نکاح کر دیا، فرماتے ہیں جنت میں وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا، اور اشارہ فرمایا انگلیوں سے جیسے یہ دو انگلیاں نظر آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ لوگ جو لوگ بعد میں یہ باتیں سنیں گے اور جو جہاں سے بھی سن رہے ہیں ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے اپنے اپنے الہی الرحمن الرحیم وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم۔ الحمدللہ ابتدائے شب سے اب تک، ابتدائے مجلس سے اب تک آپ حضرات بڑی اچھی اچھی نعتیں اور تقریریں سماعت کر رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے لیے یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے۔ سلطان المناظرین، حافظ احادیث کثیرہ، پیر طریقت، مناظر اہل سنت حضرت علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ جوکھن پوری دامت برکاتہ القدسیہ کی جلوہ گری ہوئی اور آپ حضرات حضرت کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں۔ میں کچھ ضروری باتیں مختصر انداز میں ذکر کرنے کے بعد آپ حضرات سے رخصت ہو جاؤں گا، لیکن آپ سے گزارش یہی ہے کہ جو بھی باتیں میں مختصر انداز میں ذکر کروں اس کو اپنی دل کی تختیوں پر نوٹ کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ نے اگر ان چیزوں پر عمل کیا تو صرف آپ اپنے لیے نہیں بلکہ آنے والی جنریشن کے لیے، آنے والی قوم کے لیے وہ سرمایہ چھوڑ کر کے جائیں گے جس کا اندازہ آپ کو یہاں نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد جب بندہ ایک ایک نیکی کو ترستا ہے تب انشاءاللہ دونا دون وہ فائدہ آپ کو قبر میں آپ کے مرنے کے بعد آپ کو پہنچتا رہے گا۔ حضرات سلیم بھائی ہمارے مشفق و محترم ہیں اور الحمدللہ ان کا تعلق درس نظامی سے رہا۔ الجامعۃ القادریہ سے فراغت کے بعد چونکہ اللہ پاک نے آواز سے بھی نوازا تھا، حضور کی مدحت کرنے کا ان کو شوق تھا، تو اللہ پاک نے وہ میدان بھی ان کو عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عالم دین کو جو خدمت کرنی چاہیے اس سے کبھی انہوں نے روگردانی نہیں کی، بلکہ الحمدللہ تقریباً 10 سال سے اس دین کی خدمت میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سلیم بھائی نے ابھی فرمائش کی اور کہا کہ وہ تضمین کے جو کچھ اشعار ہیں جو الحمدللہ فقیر قادری ازہری نے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلام پر جو تضمین کے اشعار کہے ہیں میں کچھ پیش کر رہا ہوں نثر کی صورت میں، وقت نہیں ہے۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ
سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارے شعراء اکرام ماشاءاللہ یہاں کثیر تعداد میں موجود ہیں، سب کی حوصلہ افزائی اور پشپناہی چاہوں گا۔ حضور والد ماجد کی دعائیں لیتے ہوئے یہ شعر عرض کرتا ہوں۔ سب نبی سیدھا پتہ ان کا بتاتے جائیں گے، سب نبی سیدھا پتہ ان کا بتاتے جائیں گے، رب حبلی کی صدائیں وہ لگاتے جائیں گے۔ سب نبی سیدھا پتہ ان کا بتاتے جائیں گے، رب حبلی کی صدائیں وہ لگاتے جائیں گے، ہم گناہگاروں کی یوں بخشش کراتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ ماشاءاللہ حضرت بہت اچھا، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اور میں یہ شعر بھی پیش کرتا ہوں کہ یہ خواتین آزاد جو موجود ہیں وہ ان کے تعلق سے مجھے کچھ چیزیں تقریر میں بیان کرنا ہے، میں چاہوں گا کہ وہ اپنی جگہ پر قائم رہیں۔ رب کو اپنے دیکھ کر آئے ہیں جن آنکھوں سے وہ، رب کو اپنے دیکھ کر آئے ہیں جن آنکھوں سے وہ، دیکھتے ہیں شش جہت شب روز جن آنکھوں سے وہ، رب کو اپنے دیکھ کر آئے ہیں جن آنکھوں سے وہ، دیکھتے ہیں شش جہت شب روز جن آنکھوں سے وہ، اپنی امت پر کرم فرما ہے جن آنکھوں سے وہ، دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، سبحان اللہ، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ اور حضرات اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ غمزدہ امت کو مژدہ دو کہ وہ دن آج ہے، غمزدہ امت کو مژدہ دو کہ وہ دن آج ہے، شان محبوبی دکھا دینے کا وہ دن آج ہے، شان محبوبی دکھا دینے کا وہ دن آج ہے، عرش حق ہے مسند رفعت کے وہ دن آج ہے، عرش حق ہے مسند رفعت کے وہ دن آج ہے، ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے۔ اور حضرات یہ شعر میں پیش کر رہا ہوں کہ ہر نبی جملہ ملک سے افضل و اولا کی دھوم، یہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، ابھی مقطع بھی اس میں نہیں ہو پایا ہے، آخری شعر ہے بس۔ ہر نبی جملہ ملک سے افضل و اولا کی دھوم، لا مکہ تک میں ہوئی معراج کے دولہا کی دھوم، ہر نبی جملہ ملک سے افضل و اولا کی دھوم، لا مکہ تک میں ہوئی معراج کے دولہا کی دھوم، فرش والے دیکھ لیں گے عرش پہ آقا کی دھوم، فرش والے دیکھ لیں گے عرش پہ آقا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات وقت نہیں ہے، میں مختصر انداز میں کچھ ضروری باتیں ذکر کر کے رخصت ہوتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کرتا ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو، اپنی ہمت کو کسی کام میں لگاتا ہے، جب اپنی استطاعت کو کسی کام میں مصروف کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کے وہ نتائج اس کو عطا فرماتا ہے کہ دنیا میں اس کا نتیجہ، بہتر نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان میں محبوب خدا بن کے چمکتا ہے، اور قیامت کی صفوں میں اللہ پاک اس کو وہ مرتبہ عطا فرمائے گا کہ وہ صرف تنہا جنت میں نہیں جائے گا، اپنے ساتھ بہت ساری جماعت کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ واسطہ در واسطہ یہ کام ہوتا رہے گا۔ تو پتہ یہ لگا اس کوشش میں کہ انسان جو کرتا ہے وہ اس کے بس سے باہر نہیں۔ سب سے بہتر کام یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو دین متین کی خدمت میں صرف کر دے۔ سب سے بہتر خدمت یہ ہے، اور یہ ایسا نہیں کہ دین متین کی خدمت کرنے والے آج کے دور میں جو آپ دیکھتے ہیں یہ صرف آپ کے سامنے چند علماء ہیں جو آپ آج دیکھ رہے ہیں۔ ہر دور میں ایسے علماء رہے کہ جنہوں نے اپنی تکالیف کو برداشت کیا،
سفر کی کلفت کو برداشت کیا، سفر علم میں جب اپنے آپ کو انہوں نے لگایا ہے تو تنہا اپنے گھر سے ایک پیوند لگے ہوئے کپڑوں کے ساتھ نکلے تھے، لیکن جبہ و دستار علم جب ان کو ملا ہے تو کائنات میں آنے کے بعد، یعنی لوگوں کے درمیان میں واپس آنے کے بعد میں، جو ایک گلی میں رہنے والا طالب علم پڑھنے سے پہلے گلی اور محلے کا بچہ تھا، لیکن جب علم سے سرفراز ہوا ہے تو آنے والی قوم کا وہ رہبر بھی بن گیا ہے، قائد بنتا نظر آیا ہے، اور جو گلی اور محلے میں رہتا تھا لوگوں نے پھر اس کو اپنی پلکوں پر بچھایا ہے اور اپنے سر کا اس کو تاج بنایا ہے۔ یہ کیا چیز ہے، کس چیز کی برکت ہے؟ یہ تو مخلوق میں انسان کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، کہ اللہ کے فرشتے اس طالب علم کی خوشنودی کے لیے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ یہ طالب علم کی فضیلت ہے، طلب علم کی فضیلت ہے۔ حضرات، یہ ہمارے حضرت مولانا سلیم رضا صاحب قبلہ نے جو ادارہ قائم کیا، 10 سال ہو گئے الحمدللہ، یہاں سے عالمات فاضلات نکلتی ہیں۔ تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ کیا اسلام میں صرف مرد کو حاصل ہے، یہ حق حاصل ہے کہ وہ دین کی طلب کرے، دین کو سیکھے؟ کہ یہ صرف مرد کا حصہ ہے؟ نہیں، الحمدللہ اس علاقے میں ضلع بریلی شریف، پیلی بھیت شریف، رامپور میں اور گرد و نواح میں، یو پی کے بہت سارے شہروں میں، اب سے لے کر کے 18 سال قبل کی بات ہے کہ جب کوئی لڑکیوں کا ادارہ نہیں ہوتا تھا، آج ہمارے درمیان حضور مناظر اہل سنت کی وہ قائدانہ کردار اور وہ ذات ہے کہ جنہوں نے دور اندیشی کے ساتھ میں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اس وقت میں آپ نے 18-19 سال پہلے جامعۃ البنات برکات فاطمہ کی شکل میں الجامعۃ القادریہ کے زیر انتظام وہ ادارہ قائم کیا کہ الحمدللہ جب سے لے کر کے آج تک اس سے سینکڑوں کی تعداد میں عالمات بھی فارغ ہو رہی ہیں، فقیہات بھی فارغ ہو رہی ہیں، وہاں سے قاریات بھی نکل رہی ہیں، اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں پر آ کر کے ہماری بہن عالمہ فاضلہ طیبہ نوری صاحبہ نے الحمدللہ ہمارے بھائی حضرت مولانا سلیم رضا صاحب کی محنت و لگن کے ساتھ میں جب ادارہ قائم کیا، 10 سال ہو گئے، یہاں سے سینکڑوں کی تعداد میں فارغات نکل کر کے تیار ہوئی ہیں۔ کیا بات ہے؟ کیا اسلام میں اس کی اصل موجود نہیں؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لڑکیوں کے اداروں کو بند کر دینا چاہیے، ان سے تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ جب دین میں کسی کام کی اصل موجود ہوتی ہے پھر اس سے ٹکرانا انسان کی کم عقلی ہوتا ہے، اور اس کو بدعت قرار دینا یہ اس کی کم فہمی پر دلالت کرتا ہے۔ آئیے ذرا اسلام کا جائزہ لیتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو علم کا شہر ہیں اور علی اس کا دروازہ ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ، حضور علم کا شہر ہے، یہاں سے علم کی شعاعیں پھوٹنے والی ہیں۔ صفہ چبوترے پر صحابہ اکرام کو مصطفیٰ نے علم سے ایسا راستہ و پیراستہ فرمایا کہ اتنی بڑی تعداد میں صحابہ اکرام محدثین بن کر کے، صحابہ اکرام فقہا بن کر کے دین کی خدمت کے لیے نکل گئے ہیں۔ تو وہیں پر فقیہات بھی ہیں، صحابیات بھی ہیں جو کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں میں علم دین پھیلانے کے لیے تیار ہیں۔ سبحان اللہ، ہم نے اپنے والد ماجد سے ایک نقطہ سنا تھا، میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ سرکار نے جو کئی شادیاں فرمائی، متعدد شادیاں جو مصطفیٰ نے فرمائی ہیں، مستشرقین مصطفیٰ پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضور نے اتنی شادیاں کیوں فرمائی؟ تو ابا حضور نے ایک نقطہ اس میں یہ بھی بیان فرمایا، جو بے شمار حکمتیں ہو سکتی ہیں ان میں ایک حکمت یہ تھی کہ وہاں پر صحابہ اکرام تو براہ راست مصطفیٰ سے قرآن بھی سن رہے ہیں، حدیث بھی سن رہے ہیں اور امت میں پہنچا رہے ہیں، لیکن عورتوں تک علم کیسے پہنچے گا؟ ان کے
ضروری مسائل کیسے امت تک پہنچائے جائیں گے، خواتین تک پہنچائے جائیں گے، تو مصطفیٰ نے زیادہ شادیاں فرمائی تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ دینی مسائل، عورتوں کے مسائل عورتوں تک پہنچ جائیں، اس لیے مصطفیٰ نے کثرت سے شادیاں فرمائی۔ ایک حکمت اس میں یہ ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ علم عورتوں تک بھی پہنچ جائے کہ صحابیات مصطفیٰ سے براہ راست سن رہی ہیں، امہات المومنین مصطفیٰ سے براہ راست استفسار کر رہی ہیں، پھر آ کر کے قوم میں بتا رہی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ہم جائزہ لیں تو آج جو کہا جاتا ہے کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، ان کے اندر عقل نہیں ہوتی، عقل کی کمی ہوتی ہے، عورتوں کو تانا دینے والے سنو سنو، ہر معاملے میں ایسا نہیں، اس کے اندر عموم نہیں ہے بلکہ اس کے اندر بھی خصوص ہے، یعنی کہ جب رمضان کے مہینہ ہو